تو خداوند عالم نے 5 خاصے اپنے بیان فرمائے کہ یہ صفتیں کسی میں نہیں ہو سکتی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ اللہ ہوں، وہ الہ ہوں، وہ پروردگار ہوں، وہ پالنہار ہوں، وہ مالک کائنات ہوں، وہ بے نیاز شہنشاہ ہوں، الحی القیوم. او میرے بندے ہر وقت مجھ سے مانگا کر، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلایا کر، ہر وقت میرے سامنے جھولی پھیلایا کر، اپنی مشکلوں میں، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجتوں میں، اپنی بیماریوں میں، اپنے دکھ دردوں میں. الحی القیوم، مجھ خدا کو پکارا کر، مجھے بلایا کر، میرا نام لیا کر، مجھے صد مارا کر. اس لیے الحی القیوم، میں زندہ ہوں. اور لوگوں یاد رکھو، جس کو موت آ جائے وہ حاجت روا ہو نہیں سکتا. یہ بات میں نے نہیں بنائی، اللہ پاک نے خود فرما دیا. لوگوں جو خود فانی وہ تجھے کیسے باقی رکھے گا؟ جو خود لاکھوں من مٹی کے نیچے جا پڑا وہ تیرے دکھ درد کا مالک کیسے بن گیا؟ جس کو دوسرے لوگوں نے غسل دیا ہو، جس کو دوسرے لوگوں نے کفن دیا ہو، جس کو اٹھا کر کندھوں پہ دوسرے لوگ چلے ہو، جس کو آوازیں ماری ہو جواب دینے پہ قادر نہ ہو، جس کے پیروں کو دوسرے نے باندھ کر اکٹھا کیا ہو، جس کی آنکھوں کو دوسرے نے بند کیا ہو، جس کا وضو دوسرے نے کرایا ہو، جس کو غسل کسی دوسرے نے دیا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، جس کو قبر میں لٹایا گیا ہو. اور میرے بندوں کیوں تمہاری مت ماری گئی؟ جس کے اوپر تم نے خود دھڑا دھڑ مٹی ڈالی ہو وہ تیرا مشکل کشا نہیں. خود مٹی میں دفن کر کے آئے ہو، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے آئے ہو، خود تختے پہ لٹایا، جب دل میں آیا تختے پہ سے اٹھایا، خود کندھوں پہ اٹھایا، جب دل میں آیا نیچے رکھ دیا، جہاں مرضی آئی وہاں رکھ کر جنازہ پڑا، جس طرح مرضی آئی اس طرح جنازہ پڑا، جس طرح کی قبر تمہاری مرضی آئی جہاں مرضی آئی وہاں بنایا. اور میرے بندو جو اپنی قبر بنانے پہ قادر نہیں، جو اپنی نماز جنازے پہ قادر نہیں، جو اپنے غسل کفن دفن پہ قادر نہیں، جو اپنے تختے پہ لیٹ کر اٹھنے پہ قادر نہیں، وہ تیری مشکل کشائی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ فرمایا الحی القیوم. اور میرے بندے میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. الہی اس وقت تو زندہ ہو، شاید تو بوڑھا ہو جائے، شاید تو کمزور ہو جائے، شاید تیری قدرت ختم ہو جائے، شاید تیری گارنٹی مک جائے، شاید تیری چابی ختم ہو جائے، شاید تیری طاقت قدرت کاملہ ڈھیلی پڑ جائے. فرمایا نہیں، الحی القیوم، ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے ایک بچہ نہ دوں. میری مرضی. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ پاک نے خود بتلا دیا، فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہے جس کو موت نہ آئے.
پکا کے لے جاؤ دلوں کی تختیوں پہ. جس کو موت آ چکی ہو یا جس کو آ سکتی ہو وہ کبھی بھی رب کا شریک نہیں بن سکتا. دو چیزیں پروردگار عالم نے بیان فرما دی. ایک تو موت کا نہ آنا خدا کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ ایک درویش ہے، ایک پیر فقیر ہے، آج وہ حاجت روائی لوگوں کی کر رہا، کل کو مر گیا پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے. دوسرا خاصہ یہ ہے، سمجھتے جاؤ آیت الکرسی بڑے پڑھ کے پھونک مارتے ہو، ترجمہ کبھی نہیں سیکھنے کے. سینے پہ پھونک مارتے ہیں، سبحان اللہ، ساری جان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر ادھر پھونک مارتے ہیں، گھر میں پھونک مارتے ہیں، مریضوں پہ ہم بھی پڑھتے پھونک مارتے ہیں. میں تمہیں نہیں کہتا، اگر آیت الکرسی کا ترجمہ جاننے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ اتنی بابرکت آیت جو ہے جس سے جن جیسی طاقت بھاگ جائے، اس میں ہے کیا چیز؟ بھئی آج اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا کہ امریکہ روس بھاگ جائے تو ضیاء الحق شام سے پہلے آ جائے گا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے. جن جیسی طاقت جس چیز سے بھاگتی ہو، خدا کی قسم وہ کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کیا چیز ہوگی. جن سانپ بننے پہ قادر ہے، گدھا بننے پہ قادر ہے، بڑے سے بڑا جانور بننے پہ قدرت رکھتا ہے. ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جن ایک قدم رکھ سکتا ہے، لیکن آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح ہوا کے سامنے گھاس بھاگتا ہے. آخر کوئی چیز ہے نا آیت الکرسی میں. تو پہلی نشانی خدا نے اپنے خدا ہونے کی، الہ ہونے کی، مشکل کشا بننے کی، رب ہونے کی نشانی خدا نے یہ بتائی کہ رب وہ ہو سکتا ہے جسے موت نہ آئے. دوسرا نمبر، خداوند کریم نے فرما دیا میرے بندو اگر تمہیں میری ذات سمجھ نہیں آتی چلو میں سمجھاتا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. فرمایا خدا ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، کسی کی بگڑی بنانے کی نشانی ایک یہ ہے، کسی کی مصیبتوں میں کام آنے کی ایک نشانی یہ ہے اسے نیند نہ آئے. اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ تم سارے مسلمان ہو، تمہارے گھروں میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، ترجمے جا کر کے ضرور دیکھنا. فرمایا دوسری نشانی الہ کی، معبود کی، رب ہونے کی یہ ہے کہ اسے نیند کبھی نہ آتی ہو. اور یہاں تو کتنا ہی بڑا درویش ہو، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے، بڑی بیماری ہے، بخار ہے کہ نہیں، نزلہ ہے کہ نہیں، کھانسی ہے نہیں، بدن میں کسی جگہ درد ہے کہ نہیں، بہت بڑی بیماری ہے. کہ کیا بیماری ہے؟ نیند نہیں آتی. ہر آدمی کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے، نیند نہیں آتی، خواب آور گولیاں کھاتا ہوں تب نیند آتی ہے. پتا چلا کہ جو بندہ ہے بندہ وہ نیند کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے فرمایا جو نیند کرتا ہو وہ کسی کی حاجت روائی کیسے کرے گا؟ کیوں؟ ادھر یہ سویا ہوا ہے، ادھر مصیبتوں والے پکار رہے ہیں، پھر وہ تو مارے گئے. جسے نیند آئے وہ نہیں الہ ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ الہ وہ ہے کہ نہ وہ اسے موت آئے اور نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہو، نہ وہ کسی سے ہینا ہو. اور دوسری نشانی یہ بتلائی آیت الکرسی میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے کہ اسے نیند نہ آتی ہو. اب آپ دیکھیں چاہے کتنا ہی بڑا نیک آدمی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، قلندر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی ہے، نیند کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بابا فرید الدین اور فلانا بزرگ 12 سال کھوہ میں الٹا لٹکا رہا تو نیند کیسے کر لی؟ تو دوستو یہ سارے بہتان ہیں، یہ سارے الزام ہیں. اللہ والے نے کیا گناہ کر رکھے ہیں جو وہ کچی ٹانگ کے ساتھ کھوہ میں الٹا لٹکا رہے؟ تم کیوں نہیں لٹک جاتے؟ اگر یہ بات صحیح ہو تو 12 برس کی نمازیں کہاں گئی؟ نماز نہیں پڑھی تو وہ ولی کیسا؟ 12 سال کے روزے کہاں گئے؟ 12 سال کا وضو کہاں گیا؟ 12 سال کی عبادت کہاں گئی؟ 12 سال کی تمام عبادات کو کیسے تباہ کر لیا اللہ والے نے؟ الزام ہے اللہ والوں کے ذمہ ہی. کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں جو 12 برس الٹا لٹکا رہا ہو. تم تو نہ مسجد میں آ کر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، تمہیں سجدے کی توفیق نہیں، اور اللہ والا 12 برس الٹا لٹکا رہا ہے. کیوں؟ الزام ہے اللہ والوں پر. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بزرگ نے 12 برس تک جھوٹ نہیں بولا، فلاں بزرگ نے 12 نہیں، ایسے ایسے اللہ والے آئے ہیں کہ ساری عمر غیر عورت کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا.
فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سبحان اللہ. اللہ پاک نے کیا تردید فرمائی؟ خدا وہ ہوتا ہے جسے نیند نہ آئے، اور نیند بھی نہیں بلکہ ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی اور ملتانی پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے تھوڑی نیند کے لیے. ہمارے یہاں کہتے اونگ نہیں آتی، یعنی ذرا جھٹکا نہیں آتا. ملتانی زبان میں کہتے ہنگلاوا، ذرا ہی ہنگلاوا نہیں آیا آج راتی تو ساری رات جگ جا گئی. خدا وہ ہے نیند نہیں، اونگ نہ آئے، ہنگلاوا نہ آئے، ذرا جھٹکا نہ آئے، یعنی نیند کا تصور بھی نہ آئے. خدا وہ ہے. اگر نیند آ گئی تو مخلوق سے غافل ہو گیا، پھر مخلوق مر جائے گی، سنبھالے گا کون؟ تم کہو گے کہ جی منٹ 2 منٹ میں خلقت کہیں بھاگی جا رہی ہے. ہاں ہاں، جس نے ہوا کا نظام چلانا ہو، جس نے سورج کا نظام چلانا ہو، جس نے چاند کا نظام چلانا ہو، جس نے ستاروں کا نظام چلانا ہو، جس نے رات دن کی گردش کا انتظام کرنا ہو، جس نے اربوں نہیں کھربوں خلقت کو روزی پہنچانی ہو، جس نے کروڑوں بچے روزانہ پیدا کرنے ہو، جس نے کروڑوں آدمیوں کو روزانہ موت بھیجنی ہو، وہ 1 منٹ کے لیے بھی غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا کہ خدا وہ ہے، نہ اسے موت آئے اور نہ اسے نیند آئے، بلکہ اونگ تک نہ آئے، ہنگلاوا تک نہ آئے. 2 نشانیاں. آج آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے جاؤ، کام آئے گا. پھر جب پڑھا کرو گے تو مزہ آیا کرے گا. تیسری نشانی پروردگار عالم کی، حالانکہ آیت الکرسی ہے یہ. فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ اکبر. فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کا مالک میں. صرف آسمانوں پہ میرا نظام نہیں چلتا، دنیا پہ بھی میرا نظام ہے. زمین میری، آسمان میرا، یہ درخت میرے، یہ سمندر میرے، یہ دریا میرے، یہ نہریں میری، یہ سارے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا. زمین کا ذرہ ذرہ میں نے پیدا کیا، ایک ایک پتا میں نے پیدا کیا، ایک ایک پانی کا قطرہ میں نے پیدا کیا. اور میرے بندے تو بھی میری پیداوار ہے، تو بھی میرا. صدر کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بہت بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، بڑا امیر کبیر کیوں نہ ہو، تم بھی میرے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. بادشاہت میری، حاکمیت میری، حکومت میری، بندے میرے، روزی میری، کھانا پینا میرا، تمام نظام کائنات میرا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تمام چیزوں پہ میری قدرت کا قبضہ ہے. فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا. یہ پہاڑ میں نے بنائے، یہ سمندر میں نے بنائے، اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا؟ فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے، میلوں دیکھتا پھرتا ہے، تو نے کبھی نہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے؟ ذرا سی پتلی، کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے، ہوائی جہاز اڑائے پھرتا ہے، سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے، رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے، حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے، میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے. کون ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. میری بادشاہت. ایک اور سوال پیدا کرو، اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آ سکتی، آپ الہ ہیں، خدا ہیں، آپ کو نیند بھی نہیں آتی، آپ کو اونگ بھی نہیں آتی، زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے، سب کچھ تیرا. مگر دیکھو نا جی، توجہ کرنا، مگر دیکھو نا جی، جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے، جو پیر فقیر تیرا بن جائے، شادی نہ کرے،
ساری عمر پاک مایا یا پاک مائی بن کر مر جائے، وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا، اس کی تو نہیں بولے گا۔ 23واں پارہ ہے، فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات، یہ منات، یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پکڑ کر کرا لیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے لڑکی باپ کو کہتی ہے نا، ابا دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں، ابا دیکھو میرا کام کھلا ہے، کرنا ہی پڑے گا آپ کو میرے ابا۔ کہتے ہیں جیسے ابا لڑکی کے سامنے چپ ہو جاتا ہے، اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دلائل بنا رکھے ہیں۔ آواز آئی جاؤ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لفظ من لائے ہیں اگر عربی جانتے، فرمایا کون ہے جو زبردستی آ کر میرے سامنے دم مارے؟ مجھے کون روک سکتا ہے، کون ٹوک سکتا ہے، کون پوچھ سکتا ہے کہ یوں کر؟ فرمایا شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا الا باذنی، ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں شفاعت قہاری، کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے۔ آ گیا نا موسم، گلی گلی میں جھنڈے، چادریں لیے چل رہے ہیں، چھنک 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 چھنک، ناچ بھی رہے ہیں، چادریں بھی چل رہی ہیں، نام بزرگوں کا۔ اندازہ لگاؤ، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا، میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، مجھے تو اس بات کا پتا ہے جو 100 سال بعد کو ہونے والی ہے۔ مجھے کون فریب دے گا، مجھے کون دھوکہ دے گا، میرے ساتھ کون ٹھگی کر سکتا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، ایک خدا وہ بھی ہے۔ فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں، پیچھے کی باتیں، سب کچھ مجھے معلوم، اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اللہ والا ہو، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ کا ہر پتے کا، ہر گھاس کا، ہر قطرے کا، ہر ذرے کا، ہر آدمی کا پتہ ہے، اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا میرے احاطے میں ہے، میرے قبض قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کوئی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا، تیرے پیچھے کیا ہوگا، کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں، ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا؟ کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری، وہ عیش کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی؟ ہمیں کیا پتا؟ کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد بادشاہ بنے گی یا بھیک مانگ کے مر جائیں گے؟ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ فرمایا پروردگار عالم کی ہاتھ میں، قبض قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جس کو چاہے اجاڑ دے، جس کو چاہے بسا دے، جس کو چاہے رنگ لگا دے، جس کو چاہے ننگا کر دے۔ فعال لما یرید۔
کہ میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ، میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساس سسر نانے مامے جو قبروں میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا ہے کہ وہاں کیا اللہ سب کچھ جانتا ہے، تختوں میں ہے، عرش میں ہے، جنت کی ہوا پھونک رہے ہیں یا جہنم کے انگاروں میں جل رہے ہیں، ہمیں کوئی پتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے سب کا پتا ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کوئی چیز میرے خلاف نہیں بن سکتی۔ کون ہے جو میرے خلاف بنائے؟ نہیں چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے، اسی لیے ان آیتوں کا نام آیت الکرسی رکھا ہوا ہے۔ کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی نہیں ہے، آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے، ایسی کرسی نہیں اللہ کی آتی ہے۔ یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں، یہ پلاسٹک کی کرسیاں ہیں، یہ سنگل کی کرسیاں ہیں، یہ شیشے والی کرسیاں ہیں۔ خداوند عالم کی جو کرسی ہے، فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا میرے عرش عظیم کو 8 فرشتے اٹھائیں۔ اللہ پاک کی ذات بڑا البرا، منزہ، پاکیزہ، مبرہ، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا کو شامل ہے۔ اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اسی نے، جب چاہے اجاڑ دے، جب چاہے بنا دے، جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے، جس کو جتنا چاہے اتنا چھین دے۔ ایک آدمی چل رہا ہے، کروڑا پتی ہے، ابھی ڈاکو ملے، سب کچھ چھین لیا، یلو فقیر بن گیا، دیر نہیں لگتی۔ نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں، چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان میری کرسی کے نیچے، زمین میری کرسی کے نیچے، کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ بڑی وسعت ہے، بڑا خزانہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑا دینے والا، کوئی لینے والا بنے بھی صحیح، وہ دینے والا بڑا ہے، چاہے جہاں سے اس کو پکار، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے، مشکل بھی آ جائے، پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ نہیں جی مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں۔ ہاں گناہ تو کبھی جناب کرتے ہی نہیں نا، پتہ کیسے چلے؟ کبھی تو نے نہیں کیا، تیرے ماں باپ نے نہیں کیا، بالکل معصوم خاندان ہے بابا۔ ذہن دیکھو آج میرا تیرا، پتہ نہیں جی کون سا گناہ ہو گیا۔ ارے سانس تو بغیر گناہ کے ہمارا آتا نہیں، پھر بھی کون سا گناہ؟ اب بھی کہتے ہو پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا۔ قدم نہیں زمین پہ رکھا جاتا بغیر گناہ کے، میں کہتا ہوں پلک نہیں جھپکی جاتی، آنکھ کا اشارہ نہیں ہوتا ہمارا بغیر گناہ کے۔ اور پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، اور کرتے کیا ہے ہم گناہ کے سوا؟ مگر یہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر، شان قہاری، پیغمبر کی قدرت، پیغمبر کی عزت، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو جانتا ہے، پیغمبر سے زیادہ خدا کی خدائی کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو دعا مانگیں گے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ فضل کر دے۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، ہائے ہائے ہائے، مانگنے والا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، اور کہاں مانگ رہا ہے؟ ذرا آنکھ کھولو، دل کی گہرائیاں کھول کر بیٹھو۔ فرمایا فنادى في الظلمات، اللہ فرماتے ہیں بلایا مجھے، پکارا مجھے، لا الہ الا انت سبحانک، پاک ذات تیری، انی کنت من الظالمین۔ نبی کا انداز دیکھو مانگنے کا، تو پاک ہے، تو کریم ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، میں ظالم
مالک رحم فرما، میں ظلم کر بیٹھا۔ اور آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا؟ انداز دیکھ قرآن سے، نبیوں کے انداز دیکھ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سارے جہان کا ابا، نبیوں کا باپ، انبیاء کا باپ، رسولوں کا باپ کہتا ربنا اے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا، ظلم کر بیٹھے ہم اپنے اوپر۔ سیدنا نوح علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی جس نے 950 برس مار کھائی، پتھر کھائے، ذرا دعا تو انداز تو دیکھو مانگنے کا، فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے اللہ اگر رحم کی چادر مجھے نہ اڑائی گئی میں مارا جاؤں گا، کون ہے تیرے سوا مجھے بچانے والا؟ نبیوں کا انداز یہ ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے آپ کو بتلایا، فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ سب کچھ اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے، سب کچھ اس کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ جب تک وہ چاہے گا دنیا باقی رہے گی، جس دن وہ فنا کرنے پہ آئے گا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، یہ پانی خشک ہو جائے گا، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، یہ چاند سورج ستارے زمین کائنات تمام کے تمام ختم اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا غلام بنا کے مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔